کہ ہم جو سوچ رہے تھے کہ طالبان کی ہم نے کمر توڑ دی، شاید وہ کمر نہیں ٹوٹی تھی، شاید ہم پری میچور شادیانے بجا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے. میرا ایک ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک چیز ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، وہ یہی کہتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو کبھی ختم نہیں کیا. وہ بعد میں وقفے سے ہم ان کو کبھی ڈرون کے ذریعے، کبھی آئی ای ڈیز کے ذریعے، کبھی ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہم ان کو اٹیک کرتے رہے اور ایلیمنیٹ کرتے رہے. امریکہ بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرتا رہا، طالبان بھی کچھ حد تک ہماری مدد کرتے رہے. ریسنٹ پاسٹ میں دونوں ملا رہا ہوں، امریکن کی پریزنس اس کے بعد بھی. لیکن پچھلے 3 سے 4 مہینے کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ 1.2 انسیڈنٹس پر ڈے پچھلے مہینے کے اگر ہم کرتے ہیں، میرا خیال ہے سپٹمبر نہیں، اگست کا مہینہ جو گزرا ہے، میرا خیال ہے 1.2 انسیڈنٹ پر ڈے جو آیا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے کہ ڈیلی بیسس پہ مور دین 1 انسیڈنٹ ہو رہا ہے. ہاں جی، 1.2 وہی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ پر ڈے. بیچ میں غائب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک آدھ دن میں 2 انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. نمسکار دوستو، انڈیا پوائنٹ میں آپ کا سواگت ہے. آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ کے رشتے کے بارے میں. دوستو جیسے کہ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اور افغانستان کا رشتہ اتنا اچھا نہیں ہے. پاکستان نے افغانستان میں ٹی ٹی پی لانے میں مدد کی تھی، پر اب ٹی ٹی پی پاکستان کو ساتھ نہیں دے رہا ہے. پاکستان کو لگ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کی مدد کرنے سے ٹی ٹی پی پاکستان کو ساتھ دے گا، پر طالبان پاکستان کو ساتھ نہیں دے رہا ہے. ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں طالبان کی اپستھتی دیکھی گئی ہے. اس کے پہلے بھی ایک بار افغانیوں نے پاکستانی سینا پر حملہ کر دیا تھا، جس میں کچھ جوان شہید ہوئے تھے. اسی وشے کو لے کر پاکستان میڈیا میں اور کیا چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا پارٹ. دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں. مطلب افغانستان پہ چلیں بعد میں جائیں گے، لیکن اس وقت کیونکہ جو آگ تھی اور اس پہ آپ کے ساتھ بات ہوئی اور بہت سارے ایسے مشران کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے کہ کیا ہوگا اس سے 6 ماہ پہلے 8 ماہ پہلے کہ ایسی کچھ خبریں آ رہی تھی، لیکن کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی یہ رومرز ہیں اور ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اب تو باقاعدہ ویڈیوز آ رہی ہیں سوات کی، اور عام لوگ جب آپریشن ابھی سی ٹی ڈی نے کیا تھا 3-4 دن پہلے، تو اس کی ویڈیوز اور وہ فائرنگز اور وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. کیوں یہ موقع دیا گیا ان لوگوں کو کہ وہ دوبارہ آ کے اور ریٹ آف دی اسٹیٹ کو جو ہے وہ چیلنج کریں؟ فخر تھینک یو. ایشو کے اوپر ہم پہلے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے، ہم کسی کنکلوسیو آؤٹ کم پہ نہیں پہنچ سکے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ سے بات کرنے سے پہلے جب آپ نے کہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا ہمیں انالیسس کرنا چاہیے، ہمیں تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آخر کیوں یہ واقعہ ہوا. ایک نہیں، ریپیٹڈ واقعہ سے مراد یہ ہے کہ آخر یہ لوگ واپس کیوں آئے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ کہاں ہے، اس میں آرگنائزیشنز کہاں ہیں، اس میں انسٹیٹیوشنز کہاں ہیں. تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو ہم سکسیس کا جھنڈا لیے پھر رہے ہیں، کیا وہ جو ہم کامیابی کے شادیانے بجا رہے تھے ضرب عضب کے بعد، آیا تھا امن، آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امن آیا تھا، حالات بہتر ہوئے تھے. کہاں 4.1 انسیڈنٹ پر ڈے جب یہ پیک پہ تھی ہماری جنگ طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو 4.1 انسیڈنٹ پر ڈے ہمارے پورے ملک بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں، سیٹل ایریا، نان سیٹل ایریا میں. اور پھر ضرب عضب کے بعد وہ اس حد تک ہم امن آ جاتا ہے کہ ایک آدھ انسیڈنٹ بھی مہینے میں ہو، ہم کہتے تھے کہ یار یہ ایک آدھ انسیڈنٹ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد افغانستان میں تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہوا، ایک امریکہ وہاں سے چلا گیا، انڈیا وہاں سے چلا گیا، اور ان دونوں کے جانے سے ہمارے لیے ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے جس کو ہم جیو اسٹریٹجک سپیس کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے سوچا کہ ابھی جو ٹی ٹی پی ہے ان کے لیے زمین وہاں پر
تنگ ہوگی. ہم طالبان کو ایک راہ نجات کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. تبدیل یہ ہوئی ہیں کہ ہم جو سوچ رہے تھے کہ طالبان کی ہم نے کمر توڑ دی، شاید وہ کمر نہیں ٹوٹی تھی. شاید ہم پری میچور شادیانے بجا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے. میرا ایک ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک چیز ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، وہ یہی کہتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو کبھی ختم نہیں کیا. وہ بعد میں وقفے سے ہم ان کو کبھی ڈرون کے ذریعے، کبھی آئی اے ڈیز کے ذریعے، کبھی ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہم ان کو اٹیک کرتے رہے اور ایلیمنیٹ کرتے رہے. امریکہ بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرتا رہا، طالبان بھی کچھ حد تک ہماری مدد کرتے رہے. ریسنٹ پاسٹ میں دونوں ملا رہا ہوں، امریکن کی پریزنس اس کے بعد بھی. لیکن پچھلے 3 سے 4 مہینے کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ 1.2 انسیڈنٹس پر ڈے پچھلے مہینے کے اگر ہم کرتے ہیں، میرا خیال ہے سپٹمبر نہیں، اگست کا مہینہ جو گزرا ہے، میرا خیال ہے 1.2 انسیڈنٹ پر ڈے جو آیا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے کہ ڈیلی بیسس پہ مور دین 1 انسیڈنٹ ہو رہا ہے. ہاں جی، 1.2 وہی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 انسیڈنٹ پر ڈے. بیچ میں غائب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک آدھ دن میں 2 انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ انسیڈنٹ سارے وہ نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ وہ سیکورٹی فورسز پہ اٹیک، نہیں، میں آل انکلوسیو سیکورٹی انسیڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہی آتا ہے میرے پاس کہ ہم شاید ان کو جو ہم سکسیس سوچ رہے تھے، شاید یہ وہ والی سکسیس نہیں تھی، اور ہم ان کو ٹوٹلی اوور پار نہیں کر سکے. چاہے وہ سلیپنگ سیل میں چلے گئے، سلیپنگ موڈ میں، چاہے وہ کہتے ہیں بھاگ گئے، کچھ تو افغانستان نکل گئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کچھ لوگ شاید وہیں پر تھے لیکن انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی کلوز کر دی، اور سیکورٹی فورسز اور گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، پیراملٹری فورسز شاید تھوڑی سی ریلیکس کر گئیں. اس لیے کہ جب آپ ریلیکس کر گئے تو پھر ان کا ری ایمرج ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. یہ اس کو میں اکثر ان سے بھی ملاتا ہوں. امریکن نے جب اپنی ڈائیورژن کی تھی عراق کی طرف تو افغان طالبان ری ایمرج کر گئے تھے. ہاں بالکل. اور وہ پھر 2022 تک وہ چلتے رہے. ادھر بھی شاید یہی ہوا ہے، ڈائیورژن ہوئی ہے، ہم لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں، ریلیکس نہیں ہونا چاہیے تھا شاید. یہ بات آپ کی بڑی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ریلیکس ہوئے، سر ہماری بہت ساری ایجنسیز کام کرتی ہے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی. اور افغانستان تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس ایشو کو تقریباً 40 یا 50 سال ہوئے، تو اس کو تو ہمیں جسے کہتے ہیں گول کے پی لینا چاہیے، اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مطلب آپ جیسے بہت سارے ایکسپرٹس موجود ہیں اور سمجھتے ہیں. یہ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتا کہ سر کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اور بہت اچھی انالیسس کرتے ہیں، سچویشن کو بہت اچھا انالائز کرتے ہیں. تو سر پھر کیسے ہو گیا کہ ہم نے مطلب بالکل ہی ہم ایسے، میں یہ کہوں گا کہ ہم اندھے گنگے بہرے سارے ہو گئے تھے کہ بالکل ہی ہمیں سمجھ ہی نہیں لگی کہ یار اشرف غنی صاحب جا رہے ہیں، ٹیک اوور کر رہا ہے طالبان. اور اس وقت بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہم شادیانے یہ بجا رہے کہ ہم نے تجھی ایک اور سپر پاور کو شکست دے دی افغانستان کے اندر. ابھی امریکہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سکون مار رہا ہے، لیکن چیخیں ایک دفعہ پھر ہماری نکلی. فخر، آپ کو یاد ہو ہمارا اس پہ بھی پروگرام ہوا تھا، میں نے کہا تھا دیکھیں یہ افغان کی جو طالبان کی جو سکسس ہے اس پہ ہمیں شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آئی واز آف دی ویو کہ ٹھیک ہے، ایک چیز اچھی ہوئی اس میں، وہ یہی کہ امریکن یہاں سے نکل گیا، ٹھیک ہے. اور وہ طالبان کے لیے جنگ کا جو ایک آبجیکٹو تھا، یا ان کا جو وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ تھی کہ جی چونکہ امریکن انویڈر یہاں پر ہے، اس لیے اس کے خلاف لڑنا، افغان طالبان کی ہم بات کریں، وہ ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ہماری نیشنل ذمہ داری بنتی ہے.